امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ نیتن یاہو سے بات چیت کے دوران غزہ میں جنگ بندی سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے یہ میری نجی گفتگو تھی، بائیڈن کی جانب سے کہا گیا۔ امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ نیتن یاہو سے بات چیت کے دوران غزہ میں جنگ بندی سے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی، جو بائیڈن نے یہ کہا۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے یہ میری نجی گفتگو تھی۔ بحیرہ احمر میں اسرائیلی بحری بیڑوں پر حوثی حملوں میں ایران ملوث نہیں ہے۔ امریکہ کے ایران پر الزامات بے بنیاد ہیں۔ حسین امیر عبدالحیان کی جانب سے کہا گیا، حوثیوں نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے کہ ایسا وہ فلسطینی بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نہ ایران حوثیوں کو حملوں کا کہتا اور وہ نہ حوثیوں کو حملے کرنے سے روکیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ غزہ پر اسرائیل کی بربریت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج جاری ہے۔ لندن میں اسرائیل کے خلاف بڑا مظاہرہ، سویڈن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے شہریوں کا احتجاج، جرمنی کے دارالحکومت برلن میں سینکڑوں افراد کی فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ نیدرلینڈ میں شہریوں کا فلسطینی پرچم کے ساتھ اسرائیل کے خلاف مظاہرہ بھی کیا گیا۔ خبر یہ ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی بربریت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج جاری ہے۔ لندن میں اسرائیل کے خلاف بڑا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ سویڈن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے شہریوں کا احتجاج ہوا۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں سینکڑوں افراد کی فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ نیدرلینڈ میں شہریوں کا فلسطینی پرچم کے ساتھ اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ادھر نیو یارک میں یہودی اور مسلم کمیونٹی کا اسرائیل کے خلاف بڑا مظاہرہ سامنے آ گیا۔ مظاہرین کا صدر جو بائیڈن کا خون آلود پتلا اٹھا کر احتجاج کیا گیا۔ غزہ کے قتل عام کے اسرائیل کو امریکہ کی آشرواد حاصل ہے۔ اسرائیل فوری غزہ پر قبضہ ختم کرے، غزہ سے فورسز واپس بلائے، امریکی شہری کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ نیو یارک میں یہودی اور مسلم کمیونٹی کا اسرائیل کے خلاف بڑا مظاہرہ، مظاہرین کا صدر جو بائیڈن کا خون آلود پتلا اٹھا کر احتجاج کیا گیا۔ غزہ کے قتل عام میں اسرائیل کو امریکہ کی آشرواد حاصل ہے۔ اسرائیل فوری غزہ پر قبضہ ختم کرے اور غزہ سے فورسز واپس بلائے۔ خبر یہ بھی ہے کہ ملک بھر میں انتخابی گہمہ گہمی جاری ہے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری دن ہے۔ اے سی پی کی جانب سے 2 روزہ توسیع آج ختم ہو جائے گی۔ چاروں صوبوں میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ آج مکمل ہوگا۔ ملک بھر میں انتخابی گہمہ گہمی جاری، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز ہے۔ اے سی پی کی جانب سے 2 روزہ توسیع آج ختم ہو جائے گی۔ چاروں صوبوں میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ آج مکمل ہوگا۔ عام انتخابات 2024 پولیس کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں رکاوٹیں ڈالنے کا معاملہ ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر لاہور عبدالودود نے صوبائی الیکشن کمشنر کو مراسلہ لکھ دیا۔ ریٹرننگ افسران کی جانب سے متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں۔ پولیس کام میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ پولیس اور دیگر انتظامیہ کو ٹیلی فونک اور تحریری شکایات دی ہیں۔ الیکشن میں رکاوٹیں ڈالنے پر آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کے سامنے معاملہ اٹھایا جائے۔ خبر آپ کو دیں کہ عام انتخابات 2024 پولیس کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں رکاوٹیں ڈالنے کا یہ معاملہ سامنے آ گیا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر لاہور عبدالودود نے صوبائی الیکشن کمشنر کو مراسلہ لکھ دیا۔ ریٹرننگ افسران کی جانب سے متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں، جبکہ پولیس کام میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ پولیس اور دیگر انتظامیہ کو ٹیلی فونک اور تحریری شکایات دی ہیں۔ الیکشن میں رکاوٹیں ڈالنے پر آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کے سامنے معاملہ اٹھایا جائے۔ مراسلہ لاہور میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے این اے 119 اور این اے 120 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے نمائندے نے این اے 122 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ خواتین کی مخصوص نشستوں سمیت مجموعی طور پر 400 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ عام انتخابات کی گہمہ گہمی، لاہور میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ چوتھے روز بھی جوش و خروش سے جاری رہا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے این اے 119 اور این اے 120 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ مریم نواز پی پی 160، پی پی 159 اور پی پی 165 سے بھی امیدوار ہوں گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطاء اللہ تارڑ نے این اے 117، این اے 120 اور این اے 127 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ دوسری جانب خواتین کی مخصوص نشستوں پر مسلم لیگ نون کی
رہنما ہینا پرویز بٹ، کرن ڈار، سائمہ اسلام اور عالیہ حمزہ سمیت دیگر نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ NA-122 سے سابق چیئرمین PTI کے نمائندے نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے 27 دسمبر کی تاریخ دے دی۔ امیدوار ریٹرننگ افسران کو کاغذات نامزدگی 24 دسمبر تک جمع کروا سکتے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ موٹر وے پر دھند کے ڈیرے حد نگاہ متاثر ہونے کے باعث موٹر وے مختلف مقامات سے بند کر دی گئی ہے۔ لاہور موٹر وے M2 سے کوٹ مومن تک بند کی گئی، موٹر وے M4 عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں تک بند کی گئی ہے، جبکہ موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک دھند کی وجہ سے بند کی گئی۔ دوسری جانب موٹر وے M5 شیرشاہ سے ظاہر پیر تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے موٹر وے پر دھند کے ڈیرے ہیں، حد نگاہ متاثر ہونے کے باعث موٹر وے مختلف مقامات سے بند کر دی گئی ہے، جبکہ موٹر وے M2 سے کوٹ مومن تک بند ہوئی ہے۔ موٹر وے M4 عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک دھند کی وجہ سے بند کی گئی ہے۔ موٹر وے M5 شیرشاہ سے ظاہر پیر تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس۔ سائفر کیس میں سابق وزیراعظم اور بانی PTI کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، سائفر بھیجنے والے سابق سفیر اسد مجید سمیت 25 گواہوں نے اپنے بیانات قلم بند کروا دیے۔ پراسیکیوٹرز کا کہنا ہے کہ وکلا صفائی کو جرح کا مکمل حق ہے۔ کیس کی آئندہ سماعت منگل کو ہوگی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیں۔ سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں اوپن سماعت، اعظم خان، اسد مجید اور تفتیشی سمیت 25 گواہوں کے بیانات قلم بند۔ عدالت میں بانی PTI، ان کی اہلیہ اور بہنیں، شاہ محمود اور اہل خانہ بھی موجود تھے۔ سماعت کے دوران سیکرٹری وزارت داخلہ آفتاب احمد خان، اسسٹنٹ سائفر آپریشن نعمان اور سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے بھی اپنے بیانات قلم بند کروائے۔ سماعت شروع ہونے سے قبل استغاثہ کے 22 گواہان اڈیالہ جیل پہنچے۔ گواہان میں شمون عباس، آفتاب اکبر دورانی، عدنان ارشد، عبد الجبار، عبید ارشاد بھٹی شامل تھے۔ فیصل نیاز، نعمان اللہ، ساجد محمود، محمد نعمان اور دیگر بھی شہادتوں کے لیے پہنچے۔ میڈیا سے گفتگو میں پروسیکیوٹر شاخاور کا کہنا تھا کہ 3 گواہان کو ترک کرا دیا گیا ہے۔ استغاثہ نے شہادت مکمل کر لی ہے۔ 25 گواہوں میں سے 2 پر جرح مکمل کر لی گئی ہے۔ بولے، سپریم کورٹ نے ملزمان کی ضمانت تکنیکی بنیادوں پر دی ہے۔ جہاں عدالت سمجھے حساس چیزیں آ گئی ہیں، وہاں ان کیمرہ ٹرائل ہو سکتا ہے۔ دیکھا جائے گا کہ کون سے گواہان ہیں جن پہ جرح ہونی ہے۔ اگر ان کی گواہی میں کوئی ایسی سینسٹیوٹی انوالو ہے جس پہ کہ ہماری جو ہے وہ فوراً جو پالیسی ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے، تو اس پہ پھر کورٹ یا پروسیکیوشن یہ دیکھ سکتی ہے۔ لیکن ادروائز جو ہے اگر کوئی ایسی سینسٹیوٹی انوالو نہ ہوئی تو وہ بالکل اس کو میڈیا میں آنے کی اجازت ہو۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی نے کہا کہ ہمارا کیس 53A ہے جس کی سزا عمر قید ہے۔ عدالت نے کہا کہ ٹرائل میں رکھنا آئے تو سرکار ضمانت کی منسوخی کے لیے رجوع کر سکتی ہے۔ آج میڈیا کی موجودگی پر اعتراض بلا وجہ تھا۔ بانی اور سابق چیئرمین PTI نے توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی اور عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ بانی PTI نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ انتخابات سے قبل مجھے نااہل کرنا میرے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ توشہ خانہ کیس میں سزا کا فیصلہ معطل کیا جائے، بانی PTI کی سپریم کورٹ میں درخواست۔ اپیل کے ساتھ منسلک دستاویزات نامکمل ہیں۔ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ تمام متعلقہ دستاویزات کے ہمراہ اپیل 6 جنوری تک دائر کی جا سکے گی۔ بانی PTI نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں موقف اختیار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جلد بازی کا مظاہرہ کر کے مجھے 8 اگست کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا۔ انتخابات سے قبل نااہل کرنا میرے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ توشہ خانہ کیس میں سزا پہلے ہی معطل ہو چکی ہے۔ ہائی کورٹ نے صرف سزا معطل کی، پورا فیصلہ نہیں۔ ہائی کورٹ فیصلے میں غلطی کا الیکشن کمیشن نے فائدہ اٹھایا اور بانی PTI کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ انتخابات قریب ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو انتخابات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ رہنما PTI بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ PTI سے انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا گیا۔ ایسے اقدامات سازش کا حصہ ہیں۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کریں گے۔ ملک اس وقت افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بانی PTI ہمارے لیڈر تھے اور لیڈر رہیں گے۔ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ ملک کو افراتفری کی طرف لے کے جائے گا، جو کسی کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔
ہم نہیں چاہتے اس ملک میں کسی قسم کی افراتفری ہو. کورٹ میں ہمارا الیکشن بھی ہو گیا تھا. پشاور ہائی کورٹ میں پہلے سے بھی ہماری پٹیشنیں پینڈنگ تھی, اس لیے ہم نے پشاور ہائی کورٹ کو منتخب کر لیا تھا. لیکن یہ بھی ڈیسیجن کرنا ہے کہ کہاں فائل کرنا ہے. امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کر لے یا سپریم کورٹ کر لے, لیکن انہی دونوں آپشنز ہیں. کا سربراہ خان صاحب ہے, تھے اور رہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جب تک وہ باہر نہیں آتے میں وہ فرائض سر انجام دوں گا جو خان صاحب نے مجھے تفویض کی ہے. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات کا فیصلہ عوام کریں گے. انتخابی معرکے کے لیے بھرپور تیاری کی جائے. عوام 4 سال میں مہنگائی کا ظلم ڈھانے والوں کا سیاسی طور پر صفایا کر دیں گے. سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے پارٹی رہنما سردار ایاز صادق, خواجہ سعد رفیق, رانا مشہود, سردار اویس خان لغاری اور دیگر کی لاہور میں ملاقات ہوئی. مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ بھی ملاقات میں موجود تھے. ملاقات میں پارٹی امور اور عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. رہنماؤں نے انتخابی تیاریوں اور اپنے حلقوں میں جاری سرگرمیوں سے پارٹی صدر کو آگاہ کیا. شہباز شریف کا پارٹی رہنماؤں سے گفتگو میں یہ کہنا تھا کہ کارکن گھر گھر جا کر عوام کو متحرک کریں, نواز شریف کا پیغام ہر گھر میں پہنچائے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ مسیحیوں اور اقلیتوں کی عبادت گاہوں کا تحفظ میرے ایمان کا حصہ ہے. پاکستان میں تمام اقلیتیں محفوظ ہیں. اسلام آباد میں وزارت انسانی حقوق کے زیر اہتمام بین المذاہب ہم آہنگی میں اور کرسمس کی تقریب سے خطاب میں نگران وزیر اعظم نے یہ کہا کہ آزادی اظہار رائے اور نفرت کی زبان میں فرق ہوتا ہے. ملک میں اظہار رائے کی آزادی ہے لیکن نفرت پھیلانے کی نہیں. ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. امتی پابند ہوں آپ کو, آپ کی عبادت گاہوں کو پروٹیکٹ کرنے کا. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. صاحب ایمان ہونے کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا. جس طرح پنجگانہ نماز کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے, باقی احکامات ہے, ایسے ہی ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ تا قیامت مسیحیوں کی اور ان کی عبادت گاہوں کی جو اس کی استعداد ہو اس کے مطابق اس کی حفاظت کرے. ہمارے لیے ہندو, سکھ, عیسائی یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا حقوق کے حوالے سے اتنا ہی محترم ہے, اتنا ہی عزت دار ہے,